تب یسوع نے اس سے کہا، جب تک کرشمے اور کراماتیں نہ دیکھو تم ہرگز ایمان نہیں لاتے۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، اگر ہم یوحنا کی انجیل اس کے 21 باب کی آخری 2 آیات سنیں تو اس میں لکھا ہے کہ یہ وہی شاگرد ہے جو ان باتوں کی گواہی دیتا ہے اور جس نے یہ لکھا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ اس کی گواہی سچی ہے۔ مگر اور بھی بہت سے کام ہیں جو یسوع نے کیے، اور اگر وہ جدا جدا لکھے جاتے تو میں گمان کرتا ہوں کہ کتابیں جو لکھی جاتی دنیا میں سما نہ سکتی۔ یعنی یسوع مسیح نے اس قدر کراماتیں، اس قدر معجزے، اس قدر کرشمے کیے کہ اگر وہ لکھے جاتے تو اس جہان میں اتنا کاغذ نہ ہوتا اور نہ اتنی سیاہی۔ بہت سارے اس نے معجزے کیے تھے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع نے یا یسوع کے بارے میں جو شاگردوں نے، انجیل نویسوں نے معجزوں کا ذکر کیا ہے وہ تقریباً 40 سے اوپر ہے۔ 40 سے اوپر معجزے ہیں جن کا ذکر کلام مقدس میں، انجیل شریف میں بیان کیا گیا ہے۔ اور یہ معجزے کیوں لکھے گئے بتائیں؟ یہ معجزے اس لیے لکھے گئے، انجیل نویس کہتا ہے، یوحنا ہی کہتا ہے اپنے 20 باب میں، فرماتا ہے یسوع نے اپنے شاگردوں کے سامنے اور بہت سے معجزے اور کرشمے کیے جو اس کتاب میں لکھے نہیں گئے، لیکن یہ اس لیے لکھے گئے، کون سے؟ یہ 40 سے زیادہ معجزے اس لیے لکھے گئے کہ تم ایمان لاؤ کہ یسوع ہی المسیح ابن خدا ہے، اور کہ تم ایمان لا کر اس کے نام سے زندگی پاؤ۔ کیا کرو؟ زندگی۔ ایمان لا کر زندگی پاؤ۔ یہ مقصد تھا انجیل مقدس میں معجزے رکھنے کا۔ یسوع کا یہ مقصد نہیں تھا کہ صرف دکھاوا کرے، لوگوں کو دکھائے کہ وہ معجزے کرنے والا نبی ہے۔ نہیں، اس کا ماٹو یہ نہیں تھا کہ صرف اپنی بڑھوتی کرے یا اپنے آپ کو اونچا کرے۔ اس کا صرف یہ مقصد تھا کہ لوگ ان چیزوں کو دیکھیں اور ایمان لائیں، اور ایمان لا کر وہ ہمیشہ کی زندگی حاصل کریں۔ یہی ایک مقصد تھا معجزوں کا۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں یوحنا کی انجیل اس کے 4 باب میں، جس کی آج تلاوت کی گئی ہے، کہ یسوع مسیح کے پاس ایک باپ آتا ہے جس کا بیٹا بیمار ہے، اور یہ باپ کوئی عام آدمی نہیں ہے۔ یہ گورنمنٹ کا افیسر ہے، یہ ایک بادشاہ کا نوکر ہے، اور بادشاہ کے نوکر کا بھی اختیار بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ہمارے تو چھوٹے چھوٹے افیسر مان نہیں، لیکن وہ تو بادشاہ کے دربار میں کام کرنے والا بندہ تھا۔ اور جب اس نے سنا کہ یسوع مسیح یہودیہ سے آیا ہے، جب اس نے سنا
کہ یسوع مسیح گلیل میں آیا ہے. کہاں سے آیا؟ گلیل میں آیا ہے. اور گلیل میں وہ ایک شہر اس کا تھا کفر نحوم. کفر نحوم سے وہ چل کر آیا. کفر نحوم سے چل کر آیا. کفر نحوم کا فاصلہ کانا گلیل تک 20 میل کا تھا. 20 میل کا سفر کر کے وہ آیا. اور یہ سفر 20 میل کا تقریباً اس نے 8 گھنٹے میں طے کیا. کتنے گھنٹے میں؟ 8 گھنٹے میں طے کیا. یہاں سے ایسے کر لو، تھوڑی سی مثال لے لیتے ہیں. نارووال سے پسرور تک کا فاصلہ تھا 20 میل، یا اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، یہ کم ہے. یہ 30 کلومیٹر ہے. کلومیٹر ہے، میل نہیں ہے. 20 میل تقریباً بن گئے. اور یہاں سے وہاں تک کا فاصلہ تھا، اور وہ وہاں سے چل کر آیا. کچھ کہتے ہیں یہ شخص پیدل چل کر آیا اور اس کو اتنا وقت لگا. اور اس کے آنے کا مقصد ایک ہی تھا. اس کے آنے کا مقصد ایک ہی تھا کہ میں یسوع کے پاس جاتا ہوں. میں یسوع کے پاس جاتا ہوں تاکہ میرے بیٹے کو شفا ملے. اور وہ یسوع کو لینے کے لیے جا رہا تھا. یسوع کو کہنے نہیں گیا، یسوع کو لینے کے لیے گیا ہوا تھا. اور اگر ہم دیکھیں تو یسوع مسیح کا سارا منادی کا اور سارا معجزات کا علاقہ جو تھا وہ یہاں تک تھا. اس صفحے پر اس کا ذکر ہے. یہاں سے وہ گلیل کا سفر تھا، سامریا کا تھا اور یہودیہ کا تھا. یسوع نے یہودیہ میں بھی منادی کی، اور اس کے بعد اس نے سامریا میں بھی منادی کی، اور اس کے بعد گلیلی میں بھی منادی کی. یہ ہم دیکھتے ہیں. لیکن کئی دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ 2 علاقے جو ہیں یہ یہودیوں کے پاس تھے، اور یہ سامریا کا علاقہ جو ہے یہ والا، یہ پسند نہیں کیا جاتا تھا کہ کوئی یہودی نبی اس جگہ پر جائے. اور یسوع سے اختلاف بھی لوگوں کا یہ ایک تھا کہ اس علاقے میں وہ جا کر منادی نہ کرے، کیونکہ یہودی ان کو اچھا نہیں سمجھتے تھے. یہاں تک کہ ان کے شہروں میں جانا بھی ناپاک سمجھتے تھے. ان کی حدوں کو چھونا بھی ناپاک سمجھتے تھے. ان کی فصلوں میں سے گزرنا بھی ناپاک سمجھتے تھے. ان کے کھیتوں میں سے ہو کر بھی جانا ناپاک سمجھتے تھے. ان کے بازاروں اور گلیوں میں سے گزر کر جانا بھی ناپاک سمجھتے تھے. لیکن یسوع مسیح وہاں پر بھی گئے، اور ان کا ایک ہی مقصد تھا، چاہے لوگ اس دھرتی کے ہوں، چاہے لوگ اس دھرتی کے ہوں، چاہے لوگ اس دھرتی کے ہوں، وہ خدا کا کلام سن اور نجات کی طرف لوٹیں. وہ توبہ کریں اور خدا کے پیچھے آئیں اور ایمان. یہی یسوع مسیح کا ایک بنیادی مقصد تھا، اور اس کا بنیادی مقصد یہ وہ اپنے معجزات اور تعلیمات کے ذریعے کرتا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کفر نحوم ہے. یہ وقت یہاں سے وہ بندہ چل کر آتا ہے، جو بچہ بیمار ہے وہ یہاں ہے، اور یسوع مسیح کانا میں ہے. یہ سفر بنتا ہے تقریباً 20 میل کا، اور اس 20 میل کے سفر کر کے تھکا ماندہ، ڈھونڈتا تلاش کرتا ہوا وہ شخص یسوع کے پاس پہنچا. جس تن لگے او تن جا، جس تن لگے او ہوئی تن جا.
किसी और को कोई इतना एहसास नहीं होता, क्योंकि उसे पता था कि मेरा बेटा मरने के करीब है, और वो नहीं चाहता था मेरा बेटा मर जाए। और वो यीशु के पास आता है, चलता ढूंढता, लोगों से पूछता कि यीशु कहाँ पर है। तो वो जहाँ यीशु ठहरा था वहाँ पहुँचता है, और यीशु से उसकी मुलाकात जब होती है तो लिखा है, और उसकी मिन्नत कर, उसके पास पहुँच गया, उसकी मिन्नतें की। आप समझते हैं मिन्नतें क्या होती हैं? जब पैसे भी कोल ना होना तो काम बड़े पै जान तो फिर मिन्नतां ही करनियां पैंदियां ने, कई देंदे ने कई नहीं देंदे। कोई होर काम पै जाए फिर मिन्नतां करनियां पैंदियां। समझ आ गई? तो मिन्नतें करने लगा। क्या मिन्नतें हैं? चल कर मेरे बेटे को शिफा बख्श, आगे, क्योंकि वो मरने के करीब है। तो यीशु ने उससे कहा, यीशु का जवाब देखें, जब तक करिश्मे और करामातें ना देखो तुम हरगिज़ ईमान नहीं लाते। ये उसने उससे कहा। यीशु का पहला जवाब ये कि तुम लोग जब तक कोई करामात ना हो, कोई मोजज़ा ना हो जाए, उस वक्त तक ईमान नहीं लाते। लेकिन फिर वो बादशाह का नौकर क्या उससे कह रहा है, ऐ खुदावंद। यीशु ने कोई और बात की, लेकिन उसकी तो अटकी हुई थी जान अपने बच्चे के लिए, उसकी जान तो उधर अटकी हुई थी। तो उसने कहा, खुदावंद, सर, मालिक, इससे पेशतर के मेरा बच्चा मर जाए, चल। वो उसको लेने के लिए चल मेरे साथ चल। यीशु ने उससे कहा, जा। उसने ये नहीं कहा कि मैं तेरे साथ चलता हूं, उसने उसे कहा, तू जा। कई लोग सोचते हैं कि यीशु ने एक बड़ा रूठा हुआ सा जवाब दिया था, यीशु ने उसकी तकलीफ को महसूस नहीं किया, उसके दर्द को महसूस नहीं किया, और उसके उस कर्ब को, जिस कर्ब से वो गुजर रहा था, उसने महसूस नहीं किया और उसके साथ नहीं गया। लेकिन यीशु ने कहा, तू जा, तेरा बेटा जीता है। तू कहता है मर रहा है, मैं कहता हूं वो जीता। थोड़ा सा उसे हौसला मिला कि यीशु जा तो नहीं रहा, लेकिन एक बात मुझे वो कह रहा है जो इसके इख्तियार में है, जो इसकी कुदरत ज़ाहिर कर सकती है कि तेरा बेटा जीता है, तेरा बेटा मरा नहीं। क्योंकि यीशु के नजदीक ये बात समझ लो, आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि जाकर ही होता है काम। नहीं, हम कईयों को कहते हैं हमारे घर चलो तो फिर ही शफा होगी। नहीं, ये कितना फासला है, 20 मील का फासला है, और यीशु का हुक्म, यीशु की आवाज, यीशु का इक्तदार जमीनी हदों को नहीं देखता, वो देखता है इंसान के अंदर के दिल को, कि वो किस दिल के साथ अर्ज कर रहा है और किस दिल के साथ मिन्नत कर रहा है, और किस ईमान के साथ वो मुझे बुला रहा है, किस ईमान के साथ मुझे दावत दे रहा है। अगरचे उसकी दावत दुखी है अपने बेटे के लिए, लेकिन उसे दावत तो देने आया है कि आ मेरे घर में, क्योंकि उसे यकीन है। सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी दूर से चलकर आने का मतलब यह था
کہ یسوع پر میرا ایمان ہے، میرا بھروسہ ہے، میرا توکل ہے کہ اگر وہ میرے گھر میں آ جائے گا، وہ کانا گلیل سے نحوم میں آ جائے گا تو میرے بیٹے کو دیکھے گا، میرے گھر میں آ کر ٹھہرے گا تو میرا بیٹا شفا پا جائے گا، میرا بیٹا شفا پا جائے گا۔ یہ اس کا ایمان تھا۔ لیکن جب یسوع نے کہا تو جا، اس نے کانا گلیل نہیں چھوڑا، صرف اس نے حکم دیا اس کو بھی تو جا، اور حکم دیا روح میں، حکم دیا اقتدار میں، حکم دیا اختیار میں۔ کس کو حکم دیا؟ اس بیماری کو حکم دیا جو بچے کو موت کے منہ میں لے کر جا رہی تھی، اسے حکم دیا کہ اس بچے کو چھوڑ دے، اور لکھا ہے اس کے بعد وہ شفا یاب ہو گیا۔ اور آگے چل کر بڑا خوبصورت سا لکھا ہے کہ جب راہی میں تھا، ابھی راستے میں تھا، ہو سکتا اس نے 20 کی بجائے 10 میل کا فاصلہ طے کر لیا ہو، تو 10 میل کے فاصلے پر اس کے غلام وہاں سے کفر نحوم سے آ رہے تھے، اور وہ تلاش اس میں تھے کہ ہم دیکھیں کہ باپ کدھر ہے، اس کا باپ کدھر ہے۔ وہ گیا ہوا ہے کانا میں یسوع کو لانے کے لیے، تو چلیں جا کر اس کو بتائیں کہ فکر مند نہ ہو، پریشان نہ ہو، تیرا بیٹا جیتا ہے۔ اور جب وہ پہنچا تو انہوں نے کہا تیرا بیٹا جیتا ہے۔ پھر اگلی بات اس نے تصدیق کرنی چاہیے۔ کس نے؟ باپ نے تصدیق کرنی چاہیے۔ کیا تصدیق کرنی چاہیے؟ اپنے غلاموں سے پوچھنے لگا، اپنے نوکروں سے پوچھنے لگا وہ گھڑی کون سی تھی، وہ لمحہ کون سا تھا، وہ سما کون سا تھا جس سمے میرا بچہ ٹھیک ہو رہا تھا۔ انہوں نے کہا کل 7ویں گھنٹے اس کی تپ اتر گئی، 7ویں گھنٹے سے اسے آرام آنے لگا۔ ایک دم پھر اسے یاد آیا 7ویں گھنٹے ہی مجھے کہا گیا تھا جا تیرا بیٹا جیتا، جا تیرا بیٹا جیتا۔ اور وہ پختہ ایمان کے ساتھ واپس آیا اور آ کر کیا کہتا ہے؟ لکھا ہے اور وہ آپ اپنے سارے خاندان سمیت ایمان لایا، اپنے خاندان سمیت ایمان لایا۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، ہم بھی بہت دفعہ معجزہ دیکھنا چاہتے ہیں اپنی زندگی، ہماری زندگیوں میں بھی معجزے ہوتے ہیں، لیکن ہم بہت دفعہ ڈول جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم ایمان لاتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے ہم ایمان لاتے ہیں، لیکن زیادہ تر ہم بھول جاتے ہیں۔ اگر ہمیں شفا مل بھی جاتی ہے، ہمارے بچے کو شفا مل جاتی ہے، ہماری بیٹی کو شفا مل جاتی ہے، ہماری بیوی کو شفا مل جاتی ہے، ہمارے خامد کو شفا مل جاتی ہے، ہمارے بڑے کسی کو شفا مل جاتی ہے، تو ہم تھوڑی دیر کے لیے خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد بھول جاتے ہیں۔ لیکن یہ بھولا نہیں، بلکہ یہ ایک غیر قوم شخص تھا، وہ یسوع پر اور اس کا خاندان اس پر ایمان لائے۔ اور یہ دوسرا معجزہ تھا جو یسوع نے کانا گلیل میں اس کی زندگی میں تو لوگ دیکھتے ہیں نا معجزے، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو معجزے دیکھ کر بھی ایمان نہیں لاتے، معجزے دیکھ کر بھی ایمان نہیں لاتے۔ یسوع نے کوئی چھوٹے معجزے نہیں کیے، بڑے بڑے معجزے کیے۔ اگر معجزوں ہی کے وسیلے سے دنیا یسوع پر ایمان لے آتی تو یہ سارا علاقہ یسوع کا ہوتا،
اس پر کوئی اور بندہ نہ ہو۔ یہودیہ میں بھی یسوع کا راج ہوتا، اس کو ماننے والے ہوتے، سامریہ میں بھی اس کو ماننے والے ہوتے، اور گلیل میں بھی اس کو مان۔ لیکن کیا ہے، لوگ ایسے نہیں، لوگ دیکھتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے۔ ہمارے پاس ان 40 معجزوں میں بہت سے ایسے معجزے ہیں جو بڑے تکڑے تکڑے معجزے ہیں، بڑے تکڑے تکڑے معجزے ہیں۔ نائن کی بیوہ کے جنازے کو روک کر اس کے بیٹے کو جب اس نے زندہ کیا، کو کتنے سارے لوگ جنازے کے ساتھ تھے، بہت لوگ اس جنازے کے ساتھ تھے۔ جنازے کو چھوا اور اس بچے کو زندہ کیا۔ کتنے لوگوں نے یہ بڑا معجزہ دیکھا تھا، لیکن سارے تو یسوع کو نہیں مانے، یا اس کے پجاری نہیں بن گئے، یا اس کو بڑا نبی نہیں اپنے لیے ٹھہرا لیا، نہیں۔ اور نہ انہوں نے یہ کردار ادا کیا جو اس بادشاہ کے نوکر نے کیا۔ وہ اور اس کا سارا خاندان ایمان لے آیا۔ اور اس کے بعد ہمارے سامنے اور دیکھ لیں بڑا معجزہ لازر کا ہے۔ وہاں پر یہودی فریسی بھی تھے، بڑے بڑے عالم بھی تھے، اور بڑے بڑے لوگ بھی اس جنازے کو یسوع کو دیکھنے آئے تھے، اور ان سے کرنے آئے تھے، افسوس کرنے آئے تھے۔ کتنے لوگ آئے ہوئے تھے، لیکن جب قبر پر گئے تو یسوع نے لازر کو زندہ کیا، 4 دن کے مردے کو زندہ کیا۔ اس سے بڑا اور معجزہ کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن سارے لوگ پھر بھی یسوع کے پیچھے نہیں ہیں۔ آج بھی بہت سارے معجزے ہوتے ہیں، ہماری زندگیوں میں معجزے ہوتے ہیں، لیکن ہم ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر بھی اس کے پاس نہیں آتے، اس کے پاس نہیں آتے۔ اور آج ہمارا خداوند ہمیں یہ سبق کیا سکھا رہا ہے؟ ہمیں سکھا رہا ہے کہ ہماری زندگی میں جو معجزہ ہوتا ہے، اس کا مقصد صرف یہی نہیں کہ ہم شفا پالیں اور ٹھیک ہو جائیں، ہم ہسپتالوں میں رہیں اور ٹھیک ہو کر واپس آ جائیں تو کہیں بس ٹھیک ہے، نہیں۔ خدا کے ساتھ جڑے رہنا یہ سب سے بڑی بات ہے۔ معجزے کا مطلب یہ تھا کہ تم خدا کے ساتھ جڑے رہو، اس کے بنے رہو، لیکن ہم اس کے بنے نہیں رہتے اور نہ اس کے ساتھ جڑے رہتے۔ اور آج ہم خدا سے دعا کریں کہ ہماری زندگی میں بھی بہت سے معجزے ذاتی طور پر بھی ہوتے ہیں، اور کئی ہماری وجہ سے بھی ہوتے ہیں، کئی ہماری وجہ سے بھی ہوتے ہیں۔ اس چھوٹے بچے کا ایمان تو نہیں تھا، بیٹے کا ایمان تھا کہ یسوع مجھے ٹھیک کرے گا، اس کا ایمان نہیں تھا۔ کس کے ایمان کے وسیلے سے یہ سب کچھ ہوا؟ باپ کے وسیلے سے یہ بچہ بچا۔ اور جس بندے کو، جس مفلوج کو 4 بندے 4 پائی پر لائے تھے، وہ کس کی وجہ سے بچا تھا؟ وہ بھی ان بندوں کی وجہ سے بچا تھا۔ تو آج ہم ایک ایک کر کے، چاہے ہم باپ ہیں، چاہے ہم ماں ہیں، چاہے ہم بھائی ہیں، چاہے ہم بہن ہیں، چاہے ہم بیٹا ہیں یا بیٹی ہیں، اپنا کردار ادا کرتے رہیں کہ جو بندہ صحیح نہیں اس کو یسوع کے پاس لے، یسوع کے سامنے منت کریں، اور وہ شفا اور وہ نجات پائے۔ کوئی ضروری نہیں کہ جسمانی طور پر ہی، یہ بھی ایک سن لو، کوئی ضروری نہیں کہ جسمانی طور پر بھی ہم بچنا چاہتے ہیں، ہم روح کے طور پر بھی بچنا چاہتے ہیں، تاکہ ہماری روح بھی بچی جائے۔ ہمیں دونوں طرح سے ضرورت ہے بچنے کی، جسمانی ضرورت بھی ہے شفا کی، اور روحانی ضرورت بھی ہے شفا۔ آئیں ہم سب مل کر آج یہ عہد کریں کہ ایک دوسرے کو بچائیں، ایک دوسرے کو بچانا ہے، اور ایک دوسرے کو یسوع کے پاس لاؤ۔ جو بیمار ہیں اس کے یسوع کے پاس، جو بے ایمان ہیں ان کو یسوع کے پاس لاؤ۔
جو خداوند سے دور ہیں ان کو یسوع کے پاس لاؤ۔ جب آپ اپنے گھروں میں ہوتے ہیں، جب آپ ایک پیغام دے دیتے ہیں کسی کو، آؤ چلیں خداوند کے گھر میں چلیں، خداوند کے گھر میں چلیں، اگر وہ آئے یا نہ آئے آپ نے اپنا فرض ادا کیا، آپ نے اپنا فرض ادا کیا۔ لیکن کوشش کرو صرف کہنے کی حد تک نہ ہو، بلکہ کھینچ کر لاؤ، اٹھا کر لاؤ۔ کیسے اٹھا کر لاؤ؟ کئی مفلوج کئی طرح سے ہیں، ایمانی لحاظ سے مفلوج ہیں، کئی نبینا ہیں، آنکھیں تو رکھتے ہیں لیکن ان کے سامنے خدا کو پہچاننے کی طاقت نہیں ہے، وہ بھی اندھے ہی ہے۔ کئی پاؤں رکھتے ہیں لیکن چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، خدا کی طرف چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ایمان کے راستے پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، بدی کے لیے کہو تو 1 منٹ بھی نہیں لگاتے، شیطان کے طرف انہیں لگاؤ تو 1 سیکنڈ بھی نہیں لگائیں، وہ بھاگتے چلے جائیں گے، لیکن خدا کی طرف انہیں لاؤ تو وہ چلنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ تو آج جس طرح یہ بندہ چل کر آیا ہے، 20 میل کا سفر، 8 گھنٹے کا سفر، صرف اپنے بچے کے لیے۔ اس لیے ہمارے بھی بہت سارے بچے ہیں جو بیماری کے بسترے پر، جو مرنے کے قریب ہیں، روحانی طور پر مرنے کے قریب ہیں۔ ہم سوچتے رہتے ہیں کاش وہ ایسے نہ مر جائیں کہ باپ ابراہیم کی گود تک بھی نہ پہنچ سکیں، آئیں پیشتر اس کے کہ وہ مر جائیں اور جہنم میں چلے جائیں، یسوع کا پیغام لے کر ان کے پاس لے جائیں، یا یسوع کو ان کے پاس لے آئیں، تاکہ وہ لوگ یسوع کے پاس آ کر زندگی پائیں۔ آئیں ہم زندگیاں دینے والا مشن اختیار کریں، نہ کہ زندگیاں برباد کرنے والا مشن۔ جو کوئی بھی خدا ہمیں ہمت دیتا ہے، طاقت دیتا ہے، جتنا حوصلہ اور خداوند دیتا ہے، قوت دیتا ہے، اس قوت سے اس کی منادی کریں، اور جتنے بھی لوگ یسوع کے قریب لا سکتے ہیں لایا کریں، کیونکہ آپ کی نجات بھی، آپ کا ایمان بھی اسی پرکھ میں آتا ہے کہ آپ کتنے وفادار ہیں اپنے بچوں کے ساتھ، جس طرح یہ باپ ہے۔ آپ کتنے وفادار بچے ہیں اپنے ماں باپ کے ساتھ جو خدا سے دور ہے۔ آپ کی بیوی کتنی خدا سے دور ہے، آپ کا خامند کتنا خدا سے دور ہے۔ اگر یہ سب ہے تو ایک اسٹرانگ، مشکل، کٹھن قدم اٹھائیں، ایک کٹھن قدم اٹھائیں، ان کو خداوند کے پاس لے کر آئیں، ایمان کے جھنڈے تلے لائیں، تاکہ یسوع کا یہ قول پورا ہو کہ سب نجات پائیں، سب نجات پائیں، کوئی بندہ نہ رہ جائے۔ یہی یسوع کا مشن ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ میرا بندہ ابلیس کے ہاتھ میں، یہ خداوند کا مشن تھا کہ کوئی بندہ نہ جائے۔ اس لیے وہ کہتا ہے میں کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات، کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آئے۔ ہم بھی اپنے آپ کو، اگر پریشان ہیں، اگر دکھی ہیں، کسی لحاظ سے بھی دکھی ہیں، کسی لحاظ سے بھی پریشان ہیں، تو اپنی ساری پریشانیاں یسوع کے چرنوں میں رکھ دیں۔ مجھ سے کرنے والا ہوا ہے۔ دیکھو ہماری زندگی میں کیا کیا تبدیلی آتی ہے، کیا کیا تبدیلی آتی ہے۔ وہ ہماری نیگیٹو، منفی سوچ کو مثبت سوچ میں بدلنے والا ہے۔ وہ ہمارے مفلوج پن کو دور کر کے ہمیں تندرستی کی حالت میں لانے والا خداوند ہے۔ آئیں ہم اپنے اس خداوند سے ہمیشہ دعا کرتے رہیں کہ وہ ہماری راکھی کرتا رہے، ہماری پناہ بنتا رہے، اور ہمارے حوصلوں کو بلند کرتا رہے، ہمیں اپنے ایمان میں ہمیشہ زندہ رکھے، باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے۔